ریما اور عارف کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ شادی کے شروع کے دن بہت خوبصورت تھے۔ دونوں ہر وقت ساتھ رہتے، ساتھ کھانا کھاتے، باتیں کرتے، ہنستے، سب کچھ ایک سپنے جیسا تھا۔ عارف ریما سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ ریما کو کوئی کمی نہ ہو، اسے ہر چیز ملے، لیکن دھیرے دھیرے ریما کو لگنے لگا عارف اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اگر عارف آفس سے دیر آتا تو ریما سوچتی اب تو اسے کام سے ہی پیار ہے۔ اگر عارف تھکا ہوا چپ رہتا تو وہ کہتی اب تمہیں مجھ سے بات کرنے کا من نہیں کرتا۔ دھیرے دھیرے وہ ہر چیز میں برا دیکھنے لگی۔ عارف کچھ بھی کہتا تو اسے غلط سمجھتی، کبھی تانا دیتی تو کبھی روٹھ جاتی، کئی بار تو جھگڑا کافی زیادہ ہو جاتا۔ عارف بھی اب بحث کر لیتا، پھر بھی وہ ریما سے سچا پیار کرتا تھا۔ ہر دن گڈ نائٹ کہتا، چاہے ریما منہ پھیر کر سو جائے۔ ایک دن عارف کو ودیش سے نوکری کا آفر ملا۔ وہ خوش تھا، سوچا اسے ریما کو اچھا جیون دے سکے گا، پر جب اس نے ریما کو بتایا تو وہ غصہ ہو گئی۔ اب تم مجھے چھوڑ کر ودیش جاؤ گے، یہی باقی رہ گیا تھا۔ اس غصے میں پیار چھپا تھا، پر عارف بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید دوری بڑھنے کے بعد ہمارا پیار پھر سے زندہ ہو جائے۔ ودیش جانے کا دن آ گیا۔ عارف نے پیار سے کہا، بس 2 سال کی بات ہے، پھر واپس آ جاؤں گا۔ ریما بولی، جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ پھر بھی بولا، پھر بھی میں تمہاری فکر کرتا رہوں گا، اور چلا گیا۔ شروع میں ریما کو لگا سب ٹھیک ہے، وہ سوچتی تھی اب تو آزادی ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، لیکن کچھ مہینے بعد اسے احساس ہوا کہ گھر کتنا خالی ہے۔ صبح اٹھنے پر کوئی گڈ مارننگ نہیں کہتا، رات کو کھانا بناتی تو سامنے والی کرسی خالی رہتی، ہنسی آتی تو ہنسنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے اسے محسوس ہوا کہ عارف کی ہر بات میں کتنا پیار تھا، اس کا دیر تک کام کرنا، اس کا چپ رہنا، یہ سب اسی کے لیے تھا۔ اب اسے ہر دن اس کا انتظار رہنے لگا۔ 2 سال بعد عارف صرف 7 دنوں کے لیے ریما اسے دیکھ کر بس چپ رہ گئی۔ کہنا چاہتی تھی بہت یاد آئی تمہاری، پر زبان سے بس نکلا کیسی ہو۔ عارف مسکرایا، اچھا ہوں، تم بتاؤ۔ وہ اس کے لیے وہی پھول لایا جو ریما کو بہت پسند تھے، سفید للی۔ 7 دن ایسے گزرے جیسے 7 پل ہو۔ ہر دن ریما چاہتی تھی اپنے دل کی بات کہہ دے، معافی مانگ لے، کہتی اب سمجھ گئی ہوں تمہارا پیار، پر جب بولنا جاتی گلا بھر آتا۔ 7ویں دن جب عارف جانے لگا، اس نے کہا اپنا خیال رکھنا ریما۔ ریما کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار کہا، عارف جلدی آنا، اب تمہارے بنا رہ نہیں پاتی۔ عارف مسکرایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، اب تم مسکراتی رہنا، میں ہر بار صرف تمہاری مسکراہٹ کے لیے آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور ریما نے اس دن پہلی بار سچ میں سمجھا، سچا پیار آواز نہیں کرتا، وہ بس چپ چاپ سب کچھ سہتا ہے، اور پھر بھی ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ ریما ہر دن اس کی یاد میں جیتی، اس کی ہر بات یاد کرتی، کیونکہ اب اسے پتا چل گیا ہے کبھی کبھی کسی کو جانے کے بعد ہی اس کے ہونے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ ریما اور عارف کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پیار تو ہے، پر اب بہت دوری ہو چکی ہے، جس سے بھرنے کے لیے انہیں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کھول کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ یہ کہانی ہمیں یہ سندیش دیتی ہے کہ ہمیں اکثر ان لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اور جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں، جو ہمیں چھوڑ کر نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ ہمارے لیے بہتر بھوش بنانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ رشتوں میں تکرار ہو سکتی ہے، پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ پیار کا مطلب صرف ساتھ رہنا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنا اور محسوس کرنا